میں جب جیل سے چھوٹا اور باہر نکلا تو بہت خوش تھا، اور جو لوگ آئے تھے جب میں ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر کہیں سے کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں کچھ دیر تو تھوڑا حیران تھا، مگر میں سوچا بہت لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے یہ لوگ باہر میرا، تو تھکے ہوں گے. مگر جب یہ سمجھا ان سے کہ وکیل صاحب کا انتقال ہو گیا، سمجھ لو اس کے بعد طبیعت ہی نہیں لگی. یعنی جیل سے رہائی کی خوشی یا وہ ایسا کچھ بھی مجھے سمجھا ہی نہیں. اور گاڑی میں ہی میں بیٹھا تو کچھ لوگوں کے فون بھی آئے تو میں بولا کہ یار بول دو کہ یار سو گیا ہے. میری طبیعت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اب کسی سے بات کروں، کیونکہ وکیل صاحب سے جو رشتہ تھا وہ صرف پارٹی کا نہیں تھا، ایک گھر جیسا رشتہ تھا. اور ہمیشہ ان کی سرپرستی میں کچھ بھی اگر معاملہ آیا، سیاست میں تو ہم لوگ سیکھنے ہی والے لوگ ہیں، ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں. تو صاحب کے بعد، بلند اقبال کے بعد وکیل صاحب ہی ایک پارٹی میں ایسے شخص تھے جو ہر مصیبت، ہر ایسا مسئلہ جس کا کوئی حل نہیں ملتا تھا، وہ وکیل صاحب اس کا حل دیا کرتے. اس دکھ کی گھڑی میں میں وکیل صاحب کے فیملی کے ساتھ، پوری پارٹی کھڑی ہے، ان کے جو لڑکے ہیں ان کو جب بھی ضرورت پڑیں گی، نہال صاحب کی فیملی ہے، پارٹی کے لوگ ہیں، ہر وقت ان کے سانہ بسانہ کھڑے رہیں گے. اور وکیل صاحب کا انتقال یہ پورے شہر کے لیے دکھ کی بات ہے، یہ صرف پارٹی کے لیے نہیں. ان کا جو شہر سے رشتہ تھا اور ایک بڑے طبقے میں ان کا اثر و رسوخ تھا. بنکروں کا تو بہت بڑا نقصان ہوا. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان کے جو لڑکے ہیں وہ بنکروں کے جو بھی کام کاج ہے ان کو سنبھال لیں. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ شہر کے بنکر بھی جس طرح وکیل صاحب کے ساتھ تھے وہ ان کے لڑکوں کے ساتھ اسی طرح رشتہ رکھیں گے، اور وہ ان کا کام کریں. جہاں ہماری ضرورت پڑیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ وکیل صاحب کا نعم البدل ان کے لڑکے اس شہر کے لیے بنے. اتنے ہی کہہ کر میں اپنی بات ختم. یہاں موجود تعزیتی نشست میں آپ تمام لوگ، آج ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم کو خلیل بھائی کی تعزیت کے لیے جمع ہونا پڑا ہے. خلیل بھائی ہمیشہ سے سچے ہمدرد رہے ہیں. میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں سنا، نہ کبھی دیکھا کہ انہوں نے کسی سے سختی سے بات کی ہو، چھوٹے سے چھوٹا ورکر ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو. میں نے جب بھی خلیل بھائی کو فون کیا اور ان کو بولا آپ کہاں ہو خلیل بھائی مجھے ملنا ہے، تو دوسرا جملہ ان کا رہتا تھا تو بولنا بھائی تو کہاں ہے میں آتا ہوں. تو اس آدمی کے اندر بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی یہ خاک ساری تھی. ایسے درجے پہ وہ تھے. جب ان کا آج یہاں پروگرام ہوا، ان کے گھر کا اور آفس کا افتتاح، تو شہر ان کو کس قدر چاہتا ہے یہ ہم نے دیکھا. لیکن اس کے باوجود خلیل بھائی کے اندر خاکساری اتنی تھی، نہ کبھی کسی کو سختی سے انہوں نے کہا، نہ کبھی کسی کی دل آزاری کی. جیسے رضوان سر بول رہے تھے کہ وہ 2002 میں پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، لیکن جب 1997 میں ان کو پریزیڈنٹ بنانے کی بات آئی، پارٹی کا پریزیڈنٹ بنانے کی بات آئی، تو لوگ نہال صاحب کے پاس آتے تھے اور بولتے تھے خلیل انصاری بہت جونیئر ہے، ان سے کیا تجربہ، ابھی ان کو سیاسی تجربہ نہیں ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. صاحب بولتے تھے میں نے اس کی نسلوں کو دیکھا ہے، اس کے ڈی این اے کو دیکھا ہے، وہ وفادار ہے اور وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا. وہی میں آج بولتی ہوں کہ جس طرح کے خواص خلیل بھائی کے اندر تھے، جس طرح کی خاکساری، جس طرح کی ذہانت، وہی ذہانت اس ڈی این اے میں تھی تو اس عادل میں بھی ہوگی. جس طرح تم نے خلیل بھائی کو اپنے سر آنکھوں پہ بیٹھایا، ہمیشہ ان پر بھروسہ کیا، ان کو تم ہمیشہ اپنا بڑا سمجھے، سرپرست سمجھے، ویسے ہی تم کو ان کے بچوں کو بھی لے کر ان کو یاد کرنا. میں یہ بولتی ہوں کہ جب ضرورت نہیں بھی ہو تو ہم کو یاد کرنا. سے ہماری پارٹی پہ اور خاص طور پہ ہمارے خاندان پہ میں بولوں گی جو خلیل بھائی کے احسان تھے، اس کو ہم لوگ اگر آپ لوگوں کی کچھ کام آ کر چکا سکتے تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں.
हमारे घर में इतने सानहे हुए, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास हनीफ साबिर और खलील वकील दो ऐसे सुतून थे जो हमारी मदद के लिए खड़े रहते थे। जब हनीफ साबिर चले गए इस दुनिया से, उसके बाद भी खलील भाई हमारे साथ लगे रहे, निजी मामले में हो चाहे सियासी मामला हो, चाहे स्कूल पे कोई आफत आई, हर चीज़ को झेलने के लिए वो तैयार रहते थे। जब 2002 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन होने वाला था, तो किला के इतराफ़ के वर्कर आए और साहब को बोलने लगे कि इस मरतबा खलील अंसारी को उम्मीदवारी करवाओ किले से। साहब जानते थे कि खलील अंसारी किस सोच के आदमी है। वो उन्होंने फ़ोन किया, बोले खलील वकील तुम इलेक्शन लड़ना चाहते हो क्या? तो वो बोले नहीं साहब ऐसा नहीं, मैं तो ए बी फॉर्म पे साइन करने वाला आदमी हूँ, मैं खुद को कैसे साइन करके दूंगा। साहब समझ गए और उन्होंने लोगों को बोला कि खलील वकील इस टाइप का आदमी नहीं है, इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। लेकिन साहब के दिमाग में कुछ था। जब इलेक्शन हो गया, कोऑप्शन की बात आई, तो खलील भाई को बुलाया साहब ने और बोला कि तुमसे ज़्यादा अच्छा कोऑप्शन का मेंबर, तुमसे अच्छा काबिल और वफादार हमारी पार्टी को कोई मिल। इतनी तारीफ कर दी। ये तारीफ इस वक्त की है जब मैं तुम्हारे कोऑप्शन का मेंबर नहीं हूँ। यही एतमाद मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत अब पार्टी से नहीं। जिस वक्त लोग ओहदे के लिए लड़ाई करते हैं, उन्होंने कभी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हमेशा से वो पार्टी के लिए, निहाल साहब के लिए और हमारे ख़ानदान के लिए, पार्टी वर्कर्स के लिए, अगर एक वर्कर बोल दे कि मुझे ये काम है, खलील भाई फ़ौरन उसके लिए तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो लगे रहते थे। यहाँ जब वो आखिरी बार आए मुस्तकीम की रिहाई की खबर सुन के, तो सब गाड़ियों का प्रोग्राम तय हो रहा था, तो मुझे बोलने लगे मैं किसके साथ जाऊँगा? बोले खलील भाई आप सफ़र करेंगे? तो बोले क्यों? बोले आप सफ़र करेंगे, आपकी तबीयत ठीक रहती है। तो मुझे वो आखिरी जुमला वो बोले भाई मैं तो हमेशा सफ़र में ही रहता हूँ। वो जुमला जो था, जब मुझे सुबह खबर आई और ख़बर आने के बाद मोइन मुस्तकीम को लेने के लिए गया था, मैं मोइन को फ़ोन की और बोले कि खलील भाई का इंतकाल हो गया है। थोड़ी देर मोइन कोई जवाब नहीं दिया। मौली मुस्तकीम को तू कैसे बोलेगा? तो बोले कैसे बोलूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बोले तू ऐसा बोलना कि अभी खलील भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत सीरियस है, उसके थोड़ी देर के बाद बात बोलना वरना वो टूट जाएगा। और लेकिन ऐसा हुआ, और बोली फ़ोन उसका स्टार्ट मत करने देना वरना व्हाट्सएप पे वो समझ जाए। मुझे पता था कि खलील भाई की खबर सुन के उससे ज़्यादा बुरी खबर हमारे लिए कुछ नहीं थी, ना हमारी पार्टी के लिए, ना हमारे निजी तौर पे। खलील भाई का नेमुल बदल आए ये बहुत मुश्किल है। मैं उनके लड़के से भी ये कहूँगी कि कोशिश करना कि खलील भाई जैसे हो जाओ, बहुत मुश्किल है। जो मोहब्बत और शफकत हम लोगों के लिए खलील भाई की थी, तो मैं मानती हूँ कि आप लोग उनके बेटे इतने खुशनसीब हैं कि जो बाप के तौर पे उनको आपने पाया। बहुत खुशनसीब हो आप लोग, क्योंकि वो एक आम, जिसको नहीं जानते थे, आम आदमी को भी इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से बोला करते थे। हर वक्त कोशिश करते थे कि वो मदद करें, कोई भी मामला हो। वो किस मिजाज के आदमी थे कि लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन किसी भी पुलिस का मैटर हो, कोई भी ऐसा हो जिसमें केस होने का मामला, उसमें कभी खलील भाई डरे नहीं। हर वक्त बोलते केस होगा ना मुझ पे होगा। जब पहली यहाँ रिजेक्ट हुई नासिर खान और दूसरे लोगों की ज़मानत, खलील भाई उनके ऑफिस के उद्घाटन के ताल्लुक से मेरे पास आए थे, तो मुझे बोलने लगे यहाँ रिजेक्ट अगर मुस्तकीम की हो गई तो फिक्र मत करना, मेरे दोस्त हाई कोर्ट में, मैं तेरे साथ चलूँगी। उनकी ये मोहब्बत थी। रोज़ाना वो फजर के टाइम में उठते थे और जिस वक्त से मुस्तकीम जेल में थे, भले ही मैं फ़ोन ना करूँ, वो फ़ोन ना करे, लेकिन सुबह कोई ना कोई मैसेज, चाहे वो ऐसे ही वायरल मैसेज हो, कोई आयत हो, वो भेज दिया करते थे। और जब मैं मैसेज देखती थी तो मैं ये समझती थी कि खलील भाई के कहने का मतलब ये है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, खुद को अकेला मत समझना। वैसा आदमी जिनको हमने खो दिया, ये कोई बोलेगा कि हमने खोने के बाद उनकी अहमियत का एहसास किया, ऐसा नहीं। उनके वजूद में भी हमने उनको वही इज्जत दी, वही दर्जा दिया जो आज हम उनको महसूस कर रहे हैं। उनका चले जाना पार्टी के लिए, शहर के लिए
بہت بڑا خلل ہے جس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم اس خانوادے کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور میری درخواست ہے، جس طرح کا اعتماد آپ لوگوں نے خلیل بھائی پہ کیا ہے، ویسا ہی اعتماد خاص طور پر بنکر برادری سے، بنکر پیشے سے منسلک لوگوں سے، کہ جس طرح کا اعتماد آپ نے خلیل وکیل صاحب سے کیا تھا، ویسا ہی اعتماد ان کے لڑکے پہ کرو. وہ وہی خلیل انصاری کا بیٹا ہے، وہ ان سے بھی نئی نسل کا ہے، تو ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہوگی، ویسا ہی قابل ہوگا اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے وہ بھی ایسے ہی کوشاں رہے گا جس طرح خلیل بھائی رہا کرتے تھے. آج میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، لیکن ایک بات میں بولوں گی کہ خلیل بھائی کی پوری شخصیت، پوری سیاسی زندگی، یہاں تک کہ ایسے وقت میں بھی وہ ہمارے پارٹی کے صدر رہے جب سیاسی لوگ گر چکے تھے، اس وقت بھی کوئی خوردبین سے بھی ان کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکال پایا، ان کی شخصیت میں کوئی عیب نہیں نکال پایا. ایسے خلیل بھائی صدر کا اعلان ہونے والا تھا میرے نام کا، اس سے پہلے اچانک ایک دن اخبار میں نیوز آئی کہ خلیل احمد انصاری نے جنتا دل کی پوری باڈی ڈیزالو کر دی. مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ خلیل بھائی یہ کر رہے ہیں، لیکن میں نے ایک فون لگا کے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. کچھ لوگ فون کرنے لگے ایسا کیسا کیا، آپ لوگوں کی مرضی سے کیا. بولی ایسا نہیں ہے، خلیل بھائی نے اگر کیا ہے تو کچھ اچھا ہی سوچ کے کیا ہو. اس طرح کا اعتماد تھا. جب صدر کے نام کا یہ ہوا کہ کون صدر بنے گا، اس وقت میں مستقیم گئے خلیل بھائی کے پاس اور ان کو بولے کہ ہم کو ورکر رہنے دو، خلیل بھائی آپ یہ ذمہ داری سنبھالو. تو وہ بولنے لگے نام کے صدر کوئی بھی بنے، میں میرے فرائض پوری طرح انجام دوں گا. اس طرح کے وفادار اور ہمیشہ مصیبت میں کھڑے رہنے والے شخص، آج ان کا اس دنیا سے چلے جانا شہر کے لیے، پارٹی کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے. ہم ان کے خانوادے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ضرورت ہو نہ ہو ہم کو یاد کرو. آپ لوگوں کا حق ہے ہم پہ، اگر ہم لوگ کچھ چکا سکے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے. یہ کہہ کر میں اپنی احمد انصاری صاحب کی فیملی کے تمام افراد، ان کے ساتھ ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور دیگر رشتہ داران، آج یہ موقع ایسا ہے جو میرے لیے بہت تکلیف کا ہے، بہت اذیت کا ہے، بڑا کربناک ہے. ابھی چند دنوں پہلے ہم دونوں بازو میں بیٹھے بات کر رہے تھے. بتاؤں شرح باب زندگی، بتاؤں شرح باب زندگی، موت ہے تعبیر خواب زندگی، واحد اس کا ایک نفس پر ہے مدار، جانے کب پھوٹے حباب زندگی. میں نے اپنے شوہر کی موت کے بعد میرے بیٹے کے، بیٹی کے، داماد کے سر پر شفقت کا ہاتھ اگر محسوس کیا، پارٹی کے ورکروں کے سر پر، تو وہ حنیف صابر ایڈوکیٹ خلیل احمد انصاری کا تھا، جنہوں نے ہم کو سنبھالا، ہم کو ٹوٹنے نہیں دیا، بکھرنے نہیں دیا. وہ لمحات جو ہم نے اس تکلیف اور اذیت میں گزارے، یہ دونوں حضرات بھی اس تکلیف اور اذیت سے گزر رہے تھے جس طرح پارٹی کا ہر ورکر گزر رہا تھا. آئے قضا لے چلی چلی، جو غم کا ایک بڑا جھٹکا ہم لوگ محسوس کر رہے تھے. ابھی جب یہاں تعزیتی میٹنگ میں آئے تو ایک عجیب سا سکون اور ہلکا پن محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اپنا دل نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور جو جنتا پارٹی کے ورکروں نے شروع سے آخر تک خلیل کے لیے عزت و احترام کا مرتبہ قائم رکھا، تو آپ لوگوں نے تو ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ پہلے سے کر دیا ہے. اب اس آخری وقت میں اتنا غم ہلکا ہو جانا، اور آپ لوگوں کی دل سے نکلی ہوئی بات، کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں. میڈم اس کو کیا محسوس کرتی تھی خلیل کو، کہ آج ان کے بیٹے جیسا مان کے اور ان سے خلیل سے پوری طور پہ تعاون حاصل کرنا. بائی تھی، مستقیم تھا،
और फिर उनके पीछे इतनी बड़ी पार्टी, तो ये क्या हम लोगों को कम इसका एहतराम मिला आज कि जनता दल जैसी वाहिद बड़ी पार्टी एक टाइम शहर में रहने वाली, उसने खलील को एक ज़माने तक अपना सदर रखा। ये सब तुम लोगों का एहतराम है, जिसका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने खलील के लिए अपना दिल खोल कर रख लिया, और आप लोगों का जैसा कुछ भी खलील का एहतराम है वो कायम रहे। और उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं खलील के, उनके साथ भी आप लोगों का जो ताउन है, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा एहतराम किसी किसी को मिल जाता है, हर किसी के नसीब में तो नहीं होता कि एक आदमी 10 साल तक, 15 साल तक एक बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट रहे और उसके इंतकाल के बाद लोगों को ऐसा ही महसूस करे कि इस आदमी को तो मुझे लगता ही नहीं कि इसका इंतकाल होगा। तो आप लोगों का खुलूस, आप लोगों का प्यार उनके बच्चों के साथ भी कायम रहे, और मैं आपका शुक्रिया अपनी तकरीर खत्म